السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ چیپٹر نمبر جو 1 ہے ہمارے پاس، سبق نمبر 1، جس کا موضوع ہے ہجرت نبوی۔ اس میں جو اہم ہمارے پاس جو پیراگراف ہیں جن کے خط کشیدہ الفاظ، ان کا سیاق و سباق اور ان کی ہم نے تشریح بھی کرنی ہوتی ہے، الفاظ معنی کو بھی لکھنا ہوتا ہے ہم نے، تو ہم اس کے اندر مختلف جو اہم جو پیراگراف ہیں، جو خط کشیدہ الفاظ ہیں، بیسیکلی ہم نے ان کے معنی بھی آپ کو بتانے ہیں اور اس کی ہم نے اہم پیراگراف کی تشریح بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے ہجرت نبوی، سبق نمبر 1، اس کا پیراگراف جو بہت اہم ہے اور بہت مختصر ہے، وہ پہلا پیراگراف ہے جو کہ اسی سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے۔ میں اس کی عبارت یہاں سے پڑھ دیتا ہوں اور سامنے یہاں پر اس کی جو ہے وہ ابتدائی کچھ الفاظ اور آخر کے کچھ الفاظ جو ہیں میں ان کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ ہمارا یہ پیراگراف سٹارٹ ہوتا ہے کہ جی اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں، اس وقت جب کہ دعوت حق سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہمارا یہ پیراگراف اینڈ ہو رہا ہے حکم خدا کا منتظر تھا۔ عبارت پوری میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں کہ اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ ہماری آج کی اس عبارت میں جو پہلے جو لفظ ہے ہمارے پاس جو مشکل ہے وہ ہے دعوت حق۔ دعوت حق کا مطلب ہوتا ہے جی ہمارے پاس حق کی دعوت۔ ہماری آج کی اس عبارت میں جو دوسرا لفظ ہے جو جس کو ڈرا کیا گیا ہے وہ ہے تلوار کی جھنکاریں۔ تو جھنکار ہوتی ہے بیسیکلی، اب تلوار کا اس میں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے تو ہم مطلب ہوتا ہے ٹکرانے کی آواز۔ میدان جنگ کے اندر جب تلواریں ٹکراتی ہیں اور ان کے ٹکرانے کی بنیاد پر جو آواز پیدا ہوتی ہے ہم اس کو جھنکار کہتے ہیں۔ تیسرا جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے اس کو لکھا گیا ہے وہ ہے حافظ عالم۔ حافظ عالم سے مراد دنیا کا محافظ ہے۔ حافظ عالم سے مراد دنیا کا محافظ، اور دنیا کا محافظ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے جی دارالامان۔ دارالامان ہم کہتے ہیں جی امن کی جگہ کو۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ستمگار۔ ستمگار ہوتے ہیں ظلم کرنے والے۔ آج کی اس عبارت میں ہمارے پاس یہ کچھ 5 الفاظ ہیں جو مشکل ہیں، جن کے ہم نے آپ کے سامنے معانی کو لکھا ہے۔ آتے ہیں اس کے سیاق و سباق کی طرف۔ تو سیاق و سباق میں ہمارے پاس یہاں پر مصنف یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قریش کو جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور نبوت کے 13ویں سال جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو اس ٹائم پہ یہ بات، اس منظر جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور قریش کو جب ہجرت کی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ملی تھی تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور جب رات زیادہ گزری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا اور وہ اطمینان سے گزر گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر سے گزر جانے کے بعد جبکہ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو
اس وقت تک بیسیکلی یہاں پر جو ہے ان کا قریش کا جو ہے وہ محاصرہ رہا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی جو خبر ہے یہ مدینے بھی پہنچ چکی تھی۔ مدینے کے تمام لوگ بڑی ہی بے چینی کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے، اور جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں جی یہودی نے جو ہے وہ دور سے دیکھ کر تو مدینہ والوں کو اطلاع دی، اور پھر ہر طرف مسرت و شادمانی کے جو ہے وہ نعرے گونجے، اور اس کے ساتھ نعرہ تکبیر جو ہے یہ بلند کیا گیا تھا اس میں سے۔ اب جب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو تشریح کے اندر ہم یہ بات دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سب کو حق کی دعوت دی تو ہر طرف تلواروں کے ٹکرانے کی، جھنکاروں کی آوازیں تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت جو ہے وہ ہر طرف تھی، جنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جنگی عالم کا تذکرہ تو بہت سارے شعراء کرام کیا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر آئے تھے تو عرب کے اندر تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور ان لڑائیوں کی بنیاد پر وہ اتنی طوالت اختیار کر جاتی تھیں کہ بعض لڑائیوں کو تو 50-50 سال اور 100 سال گزر جاتے تھے۔ اور اس کی جو تشریح ہے وہ کچھ ایک شاعر نے ایک شعر کے اندر کی ہے کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو پانی پینے پلانے کا مقصد بھی اس وجہ سے شعر کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ کبھی کسی شخص نے کسی دوسرے کے کنویں سے پانی پی لیا تو اس کی بنیاد پر مختلف قبائل کی آپس کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں چل پڑتی تھیں۔ دوسری بات جو ہے جس کے اندر تذکرہ کیا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو جب ریس جو ہے اس کے اندر حصہ لیا جاتا تھا تو دوسرا گھوڑا اگر آگے بڑھ جاتا تھا تو اس کی بنیاد پر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان سارے معاملات کے اندر جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا تھا، اور کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم ڈھانا، ان کو جان سے نعوذ باللہ مار دینا، یہ جو کفار ہیں ان کا حقیقی ہدف تھا۔ اور لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اس ٹائم پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم ہوا، اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو پہلے پیراگراف کے اندر جی ہمارے پاس اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اگلا جو ہمارے پاس آتا ہے جو پیراگراف ہے، جو عبارت ہے، وہ عبارت نمبر 2 ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے جی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے لکھتا ہوں جی عبارت کا آغاز۔ عبارت نمبر 2 جو ہے ہمارے پاس یہ بھی بہت اہم ہے، پہلی عبارت کی نسبت یہ کچھ زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ لائنوں پر مشتمل ہے۔ سوال ہمارے پاس ہے جی حضور اکرم خاتم النبیین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ عبارت ایک دفعہ میں مکمل طور پر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو جب امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ ہمارے پاس یہ عبارت ہے
جس عبارت کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریش کو اس درجہ تک جو ہے وہ عداوت تھی. تو آج کے اس پیراگراف کے اندر جو پہلا لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے جی ہمارے پاس عداوت. عداوت ہم کہتے ہیں دشمنی کو. خط کشیدہ الفاظ کے اندر ہمارے پاس جو دوسرا لفظ آ رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس جو لفظ ہے جی وہ ہے دیانت. دیانت کا لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جی ایمانداری. تیسرا لفظ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی بستر خواب. بستر خواب کا مطلب ہوتا ہے جی بچھونا. چوتھا لفظ ہمارے پاس یہاں پر آ رہا ہے قتل گاہ. قتل گاہ کا مراد ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں قتل کیا جائے. اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ اگلا ہے فاتح خیبر. مطلب ہے خیبر کو فتح کرنے والا. مراد حضرت علی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی فرش گل. جس کا مطلب ہے پھولوں کا فرش. یہ ہمارے مشکل الفاظ ہیں جی ہمارے پاس. جب ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے تو تشریح میں ہم نے اس کا یہ بیان کرنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریش کو بہت زیادہ حد تک عداوت تھی. اور اس عداوت کا عالم یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ جان جو ہے وہ لینے کے در پہ تھے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے ایون کے کفار کی امانتیں موجود تھیں اور ان کو ان کے پاس امانتیں رکھوانے کے باوجود بہت زیادہ اعتماد تھا. لہذا اس وجہ سے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش کے ارادے کی خبر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا تو اس بنیاد پر آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی کو جو ہے وہ سونے کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ میرے جانے کے بعد اگلے دن صبح سب کی امانتیں جو ہیں ان کو لوٹا کر تو آپ بھی مدینے کی جانب آ جانا. ہجرت کا حکم چونکہ ہو چکا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو یہ پیغام دیا تھا اور پیغام دینے کے بعد یہ بہت زیادہ سخت جو ہے آپ کہہ لیں کہ خطرے کا موقع تھا. اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ قریش جو ہے یہ کفار کے جو بیسیکلی قریش کے جو کفار ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ کفار کے مطابق یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر ہے یہ بیسیکلی ایک آپ مطلب قتل گاہ تھی. اور لیکن فاتح خیبر کے لیے یہ کیا تھا؟ یہ فرش گل تھا. فاتح خیبر کے لیے فرش گل اس لحاظ سے تھا کہ یہ ان کی ایک بہت خوش قسمتی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق ان کی جگہ پر ان کے بستر کے اوپر جو ہے وہ سوئے اور اس بنیاد پر انہوں نے ان کے حکم جو ہے ان کو مانا ہے. تو اس کے اندر جو تذکرہ کیا گیا ہے ایک تو ہجرت کا حکم دیا گیا ہے, دوسرا کفار کے ارادوں کے بارے میں بات کی گئی ہے, تیسری امانتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے اور چوتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جو بات آ چکی تھی اس کے بارے میں بات کی ہے. اور جس کے علاوہ جو آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جو جگہ تھی جہاں پر کفار کے مطابق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کیا جانا تھا, اس کی بجائے ان کے لیے وہ قتل گاہ بنیادی طور پر فرش گل تھا. تو یہ ایک دوسرا جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ مشکل ہمارے پاس جو پیراگراف تھا جس کے ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ ایکسپلینیشن کو لکھا ہے, بیان کی ہے آپ کے سامنے. اور اگلا ہمارے پاس جو پیراگراف ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دیتے ہیں. اس میں تیسری جو عبارت ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس سٹارٹ ہوتی ہے جی ہمارے پاس یہاں کہ صبح قریش کی آنکھیں کھلی. یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے
اور یہ آغاز ختم ہوتا ہے سورہ توبہ سے، جس میں ایک عربک جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ عبارت میں آپ کے سامنے یہاں پڑھتا ہوں کہ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدائے جناب امیر تھے، ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق غم زدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مشکل لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ ہمارے پاس یہ ہے کہ حرم کا جو لفظ ہے بیسیکلی حرم ہوتا ہے، بیسیکلی ایک لفظ لیا جاتا ہے جی زنان خانہ، یا ہم کہتے ہیں جی خانہ کعبہ۔ دوسرا ہمارے پاس جو لفظ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ محبوس رکھا۔ محبوس رکھا کا مطلب ہوتا ہے جی قید رکھا۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے غار کا دہانہ، جس کا مطلب ہے غار کا منہ۔ چوتھا جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے وہ ہے آہٹ۔ آہٹ کا مطلب ہے جی پاؤں کی آواز۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب اس میں ایک واقعے کی جانب جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب ہجرت کا حکم دیا گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 دن تک جو ہے وہ غار میں مقیم رہے، اور دوسری جانب صبح جو ہے وہ قریش کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر پایا، اور ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم کے اندر یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے لے کر گئے، اور پھر وہاں سے کچھ دیر کے لیے ان کو جو ہے وہ قید رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور تلاش کرتے کرتے جب غار کے منہ تک پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگ گیا، یعنی کہ اور وہ پریشان بھی ہو گئے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ ان کے اپنے قدم پر اگر ان کی نظر پڑ جائے تو وہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن اس وقت بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ثابت قدم رہے، کیونکہ انہیں اپنے اوپر اور رب تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل طور پر یقین تھا، سو اس کے اندر اس بارے میں تذکرہ کیا گیا اس میں سے۔ یہ ہمارا سیاق و سباق جو پہلا جو سبق ہے ہمارا ہجرت نبوی کا، جس میں سے 3 اہم جو ہمارے سیاق و سباق ہیں ان کو ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر ان کی ایکسپلینیشن بیان کی۔ اگلے لیکچر کے لیے دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔